شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الجمعہ کے یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ الجمعہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، 2 رکوعات پر مشتمل ہے اور دونوں رکوع مختلف زمانوں میں نازل ہوئے۔ پہلا رکوع صلح حدیبیہ کے بعد فتح خیبر سے پہلے نازل ہوا، یعنی 7 ہجری میں، اور دوسرا رکوع جو ہے یہ ہجرت کے فوری بعد نازل ہوا۔ اس میں جمعہ کے احکامات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد 5ویں روز ہی جمعہ قائم کر دیا تھا۔ بہرحال ابتدائی تمہید کے بعد یہود کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی تھی اور دنیا کی امامت اور پیشوائی کے منصب پر بھی فائز کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، اور یہ احساس دلانے کے لیے ہے کہ تم اپنی روش سے باز آ جاؤ، کیونکہ یہ لوگ طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، اور ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہتے تھے کہ ہم تو صرف اسی چیز پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسرائیلی قوم سے تعلق نہیں رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ امی کا لفظ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آیا ہے، اور ہر مقام پر اس سے مراد مختلف ہے۔ یہود غیر اسرائیلی کو امی کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مشرکین اور کفار کی قوم سے تعلق رکھتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے تھے، جبکہ یہ یہود جو تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور پے در پے پیغمبر انہی کی قوم سے آتے رہے، یعنی بنی اسرائیل قوم سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہی آتے رہے۔ تو یہ یہود جو تھے اس بات پر بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور ہمارے اندر بکثرت پیغمبر موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ غیر اسرائیلی تھے جنہیں یہ امی کہتے تھے، یہود حقارت سے گھٹیا جانتے تھے، یعنی اسرائیلیوں کے علاوہ کسی اور قوم سے تعلق رکھنے والے افراد کو یہ کمتر سمجھتے تھے، تو انہیں تمہید کے بعد متوجہ کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، یعنی اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اپنے وجود سے اس بات کا اظہار اور اعلان کر رہی ہے کہ جس ہستی نے اسے بنایا ہے وہ بے عیب ہے، وہ پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر خامی سے۔ تو اللہ کی
تعریف کرنے کو خود بخود دل چاہتا ہے چیزوں کو دیکھ کر کہ جو بنایا اس نے بے مثال بنایا ہے. آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، سارے بنائے، پہاڑ، درخت، نباتات اور یہ جانور اور پھر انسان. دیکھیں جو کچھ بنایا ہے اس نے ایسا بنایا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. تو پاک ہے وہ ہر عیب سے، ہر کجی سے، اور کائنات کی ہر چیز اس بات کا اظہار اور اعلان کر رہی ہے. تو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی بیان کر رہی ہے اور مضارع کا صیغہ ہے اور کرتی رہے گی ہمیشہ اس ذات کے لیے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے. الملک وہ بادشاہ ہے. الملک یعنی ایسا بادشاہ جو کوئی خاص خطے یا ملک کا نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے. کائنات کی اسی کی فرما روائی ہے، اس کے حکم کے تابع ہے. یہ کائنات اس کے رعایا ہے، اس کی یعنی بادشاہ ہے وہ اس کائنات کا. القدوس مبالغے کا صیغہ ہے. انتہائی پاک ہے وہ، یعنی ہر عیب سے پاک ہے اس کی ذات. کوئی عیب اس کے ساتھ منسلک نہیں کیا جا سکتا. سراپا یعنی اس کے پیغمبر پاک، اس کی کتابیں پاک، اس کے احکامات پاک، کہیں کوئی کجی نہیں ہے. تو سراپا وہ ذات قدس ہے. العزیز الحکیم، اور وہ ذات عزیز ہے اور حکیم ہے. زبردست عزیز، یعنی کوئی ہستی اس کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے روک سکے. وہ اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، کوئی اس کی مزاحمت نہیں کر سکتا. اور حکیم یعنی اس کے سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں. محض اس بنیاد پر نافذ نہیں کر رہا کہ اس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا، بلکہ حکمت کی بنیاد پر ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے امیوں میں ایک رسول انہی میں سے کھڑا کیا ہے. یعنی یہ رسول کو خود بخود کھڑا نہیں ہو گیا بلکہ اس نے مبعوث کیا ہے، اس نے اس منصب پر فائز کیا ہے. اور یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے اسرائیلیوں سے ہٹ کر، جن کو یہ امی کہتے ہیں، غیر اسرائیلی کہتے ہیں، ان میں سے اس نے رسول کھڑا کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض ہیں وہ بیان کیے کہ آپ کیا کرتے ہیں. ذرا غور کرو، کیا یہ کام رسول کے علاوہ کوئی اور بھی کرتا ہے؟ یعنی تم اہل کتاب ہو، تم رسولوں کے افعال سے باخبر ہو کہ رسول کیا ذمہ داریاں ادا کرتا ہے اپنے منصب کے حوالے سے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ لوگوں پر اللہ کی آیات سناتے ہیں. یہ پیغمبر کا ابتدائی کام ہے کہ اس کے رب کی طرف سے جو بھی آیات اس کی طرف آتی ہیں وہ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتا ہے، بیان کرتا ہے کہ اللہ کی یہ آیات ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو سنوارتا ہے لوگوں کو. یہ پیغمبر کا کام ہے. سنوارنے میں سب سے پہلے کیا سنوارتا ہے؟ ان کے عقائد کو سنوارتا ہے، غلط عقیدوں سے ان کو آزادی دیتا ہے، صحیح عقیدے کی طرف ان کو لاتا ہے. اور پھر ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے اعمال، ہر چیز میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، اپنے عمل سے کرتا ہے. یعنی کر کے دکھاتا ہے کہ اللہ کی آیات پر عمل کیسے کرنا ہے. تو یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب جو سراپا حکمت ہے، اللہ کی کتاب حکمت ہے، حکمت سے لبریز ہے، کتاب حکمت ہے. یہ اس کی تعلیم دیتا ہے لوگوں کو، اپنے زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے. تو اے یہود، تم جو مخالفت کر رہے ہو، سوچو ذرا، کیا تمہارے پیغمبروں نے یہ کام نہیں کیا؟ کیا اس سے ہٹ کر کوئی نرالا کام کر رہا ہے یہ؟ تم کیوں نہیں پہچانتے؟ کیوں مخالفت کرتے ہو؟
جبکہ تمہاری کتابوں میں تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بشارت موجود، انجیل میں بھی پچھلے سورت گزری ہے سورہ صف کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر خوشخبری دی تھی اپنی قوم کو کہ میں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی تمہیں بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ ہٹ درمی پر قائم تھے، ضد پر قائم تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تم سری گمراہی میں مبتلا تھے۔ اہل عرب کو بھی بتایا جا رہا ہے جو کہ ان کی پڑھائی ہوئی پٹی پر لگے ہوئے تھے، آپ سے طرح طرح کے سوال کرتے تھے، وہ اکساتے تھے یہود اور یہ، تو اس سے پہلے تم سری گمراہی میں تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور آپ کی رسالت ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو بھی ابھی آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، یعنی آپ کے بعد قیامت تک آئیں گے، یا دوسرا مفہوم ہے یہ بھی ہے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے۔ تو آپ کی جو رسالت ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے اس آیت سے کہ تا قیامت ہے آپ کی رسالت، اور پھر یہ کہ لامحدود ہے، یعنی پورے کرۂ ارض کے لیے ہے۔ پہلے پیغمبر کسی خاص خطے پہ کسی خاص قوم کے لیے آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے اللہ کے پیغمبر ہیں اور قیامت تک کے لیے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ عزیز ہے حکیم ہے۔ پھر توجہ دلائی، یعنی وہ ذات کہ جس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور اس کے فیصلے صراط پر حکمت پر مبنی ہیں۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، ارے تمہارے اعتراض کرنے سے کیا بنتا ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو وہ عطا کر دے وہ خود مختار ہے۔ یعنی پہلے تمہاری قوم میں اس نے پیغمبر بھیجے، اب اس نے تمہاری قوم سے ہٹ کر جنہیں تم امی کہتے ہو اللہ نے اس میں پیغمبر اٹھا کھڑا کیا۔ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اب ان یہود کو ایک مثال سے تشبیہ دی ہے، فرمایا مثل الذین هم من التوراۃ، وہ لوگ جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا تھا، ثم لم يحملوها، لیکن پھر انہوں نے اس بار کو اٹھانے کا حق ادا نہیں کیا۔ ان کی مثال کیسے ہے؟ کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پہ کتابیں لدی ہوں۔ گدھے کو کیا پتا کہ اس کے اوپر مٹی لدی ہے، نمک لدا ہے یا کتابیں لدی ہیں، اس کے لیے تو بوجھ ہے۔ انہوں نے پہچانا ہی نہیں اس ذمہ داری کو جو ذمہ داری اللہ نے یہود پر عائد کی تھی۔ پے در پے پیغمبر بھیجی، کتابیں دیں، لیکن انہوں نے ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ اور پھر یہ کہ بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اور بہت بری مثال ہے ان کی کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے۔ یعنی گدھا ہے وہ تو بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، اس کو تو پتہ نہیں کیا ہے، یہ تو عقل اور شعور رکھتے ہیں، گدھے سے بھی کم ہے کہ کتابوں کو پڑھتے بھی ہیں پھر بھی ذمہ داری کو نہیں نبھا رہے۔ اور پھر یہ کہ گدھا تو نہیں جھٹلاتا ان کتابوں کو، وہ تو جیسے مالک کہتا ہے اٹھا کر لے جاتا ہے، یہ جھٹلا رہے ہیں اللہ کی آیات کو۔ یعنی اللہ یہ قرآن مجید نازل کر رہا ہے اور یہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے ہیں بس ہم تو اسی کو مانیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے۔ سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات آئی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ کا اصول یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ ظالم لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم سے مراد حق تلفی کرنے والے، اللہ کی حق تلفی کرتے ہیں، کتاب کی حق تلفی کرتے ہیں۔ کتاب یہ خود اپنی مثال آپ ہے، یہ کتاب خود اپنا مدعا صاف بیان کرتی ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی فرشتے کا کلام نہیں ہے، کوئی جنات کا کلام نہیں ہے، اپنی مثال آپ۔ تو یہ ظالم ہیں کہ اللہ کے حق مارتے ہیں، پیغمبر کا بھی حق مارتے ہیں، اس کتاب کا بھی حق مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اللہ نے تو احسان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزت یہ اللہ کا احسان ہے انسانوں پر۔
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے احسان کیا ہے اہل ایمان پر یہ کہ اس نے انہی میں ایک رسول پیدا کر دیا، ایک رسول کھڑا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اگر ہمارے پاس یہ نہ پہنچتی، نہ جانے آج ہم کس کیفیت میں ہوتے، یعنی کس گمراہی میں ہوتے، کیا کیا کہاں کہاں ہم سجدے کر رہے ہوتے، کہاں کہاں ایک سجدے کی طرف ہمیں مائل کر دیا۔ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر اللہ کے آگے نہیں جھکے گا تو کوئی بت کے آگے جھکے گا، کوئی سورج کے آگے جھکے گا، کوئی چاند کے آگے جھکے گا، کوئی آگ کے آگے جھکے گا، کوئی سمندر کے آگے جھکے گا۔ یعنی ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اللہ تعالی ہمیں آیات کو سمجھنے کی، عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین۔